آزادی مارچ ہوتا تھا، شارع دستور پر احتجاج ہوتا تھا، ججز کے خلاف بھی نعرے بازی کی جاتی تھی، لیکن اب کیا عدلیہ آزاد ہو گئی ہے جو آپ لوگ خاموش ہیں، یا کیا وجہ ہے؟ آپ 2018 کے الیکشن کے بعد مولانا صاحب اکیلے چلے تھے، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ چلتے گئے اور کارواں بنتا گیا. اس کا ایک نتیجہ نکلا، اس میں گورنمنٹ ٹاپل ہوئی، مگر پی ٹی آئی تو مائنس ہوئی، جے یو آئی کو بھی مائنس کیا گیا. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کوئی احتجاج یا تحریک چلاتے ہیں تو اس کا فائدہ پی ٹی آئی اٹھا سکتی ہے؟ کہ جب آپ پارلیمانی پالیٹکس کرتے ہیں تو اس میں پارلیمانی پالیٹکس میں جو ہے نا وہ آپ کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں. جو معاملات ایکسیپٹیبل نہیں ہوئے تو وہ 27th امینڈمنٹ پہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوئے، اس میں ججز کے ریزگنیشن بھی آئے. کیا جے یو آئی کسی بڑے اس احتجاج کا حصہ بنے گی؟ اس چیز کا بینیفٹ جو نون لیگ نے یا پیپلز پارٹی نے لیا اور پی ٹی آئی کے اگینسٹ لیا، اب جو ہے نا پی ٹی آئی وہ بینیفٹ لے لے ان کے اگینسٹ، اور ہم جو ہے نا وہ باہر کھڑے ہو کے تماشا دیکھتے ہیں. فرق ہو کر کے کیا وہ کہیں پہ ان کو کسی عدالت سے سزا ہوئی ہے؟ باقی وہ نماز 5 وقت کی پڑھتا ہے، ہمارے سے پھر بھی ادھر ادھر ایک آدھ ہو جاتی ہے، تو اس سے وہ نمازی ہم سے بہتر ہے. پی ٹی آئی بطور جماعت اس میں کوئی نظم نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وی ایکسکلوسیو کے ساتھ میں ہوں بلال عباسی. آج ہمارے مہمان سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب. بہت شکریہ سر وی نیوز کو ٹائم دینے کے لیے. سر یہ بتائیے گا کہ دوبارہ سے ایک آئینی ترمیم 28ویں آئینی ترمیم کی باتیں چل رہی ہیں، تو کیا حکومت کی جانب سے کوئی رابطہ کیا گیا ابھی تک آپ لوگوں کے ساتھ؟ نہیں، اس حکومت میں یا جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس میں ایک جو تلخ تجربہ ہمیں ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جب ان کے پاس نمبر پورے ہوتے ہیں تو پھر ان کی آنکھیں جو ہیں وہ ماتھے پہ ہوتی ہیں. اس میں کوئی ڈیبیٹ نہیں کرتے کسی چیز پہ، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم عقل کل ہیں. کوئی مشاورت نہیں ہوتی. جب یہ اس طرح کے معاملات ہوں گے تو پھر ڈسپیوٹس آتے ہیں. 27th امینڈمنٹ میں بھی کوئی اعتماد میں نہیں لیا. 27th امینڈمنٹ میں جو ہم سے ہو سکا تھا اس میں ہم نے کیا، اس کو بہتر بنایا، بھلے وہ آئیڈیل نہ ہو مگر اسٹل اس میں جو ہے نا وہ ہم نے بہت کچھ اس کو بہتر کیا تھا. اپنا جے یو آئی کے منشور کے مطابق بھی چلے تھے، اس میں کوئی 5 شکیں جو ہے نا ہم نے اپنی ڈلوائی تھیں، اور اس میں جو کڑواہٹ تھی وہ کڑواہٹ کو ہم نے ریڈیوس کیا تھا. 27ویں ترمیم کے اگینسٹ صرف ووٹ جو ڈائسینٹنگ ووٹ ہے جے یو آئی کا ہے، ایون پی ٹی آئی کا بھی نہیں ہے. تو اب 28ویں میں بھی یہ میرا خیال ہے اسی پیٹرن پہ جا رہے ہیں، کیونکہ وہ اس سے بھی زیادہ ڈسپیوٹڈ ہوگی. جب اس سے بھی زیادہ ڈسپیوٹڈ ہوگی تو پھر لوگ کہیں نہ کہیں پہ اس کو اپوز کریں گے پوری شدت کے ساتھ. سر لیکن وہ اپوزیشن نظر نہیں آ رہی جے یو آئی کی، جو پی ڈی ایم دور میں یا اس سے پہلے جب عمران خان کی حکومت تھی تو ایک آزادی مارچ ہوتا تھا، شارع دستور پر احتجاج ہوتا تھا، ججز کے خلاف بھی نعرے بازی کی جاتی تھی، لیکن اب کیا عدلیہ آزاد ہو گئی ہے جو آپ لوگ خاموش ہیں، یا کیا وجہ ہے؟ آپ مہنگائی مسائل عوام کے حل ہو گئے ہیں؟ نہ کوئی مسئلہ حل ہوا ہے، نہ عدلیہ آزاد ہوئی ہے، نہ کوئی اور معاملات سیدھے ہوئے ہیں. ایسا ہے کہ جو 2018 کے الیکشن کے بعد مولانا صاحب اکیلے چلے تھے، کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں تھا. دوسری پارٹیاں یعنی اپنی پارٹی تو ساتھ تھی مگر اپنی پارٹی کے علاوہ کوئی بھی ساتھ نہیں تھا. پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ چلتے گئے اور کارواں بنتا گیا، اور جب کارواں بنا تو اس کا ایک نتیجہ نکلا. اس میں گورنمنٹ ٹاپل ہوئی. گورنمنٹ ٹاپل ہونے کے ساتھ ساتھ دوسری گورنمنٹ آئی جس میں ہم بھی اس کا حصہ بنے، مگر انفیکٹ جو اس کا نتیجہ نکلا وہ پی ٹی آئی تو مائنس ہوئی، جے یو آئی کو بھی مائنس کیا گیا. پھر جب الیکشن ہوئے تو اس میں پارٹی سائز کو آدھا کر دیا گیا آلموسٹ. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کوئی احتجاج یا تحریک چلاتے ہیں تو اس کا فائدہ پی ٹی آئی اٹھا سکتی ہے؟ جی ہاں، اس وقت جے یو آئی جس طرف کھڑی ہوگی معاملہ اسی طرف جو ہے وہ وزن جو ترازو کا پلڑا ہے اسی طرف جھک جائے گا. کیا کوئی ایسی جد و جہد کی جائے جس کا نتیجہ جو ہے پی ٹی آئی کے فائدے میں نکلے، جن کے خلاف ہم تھے؟ تو اس وجہ سے جو ہے نا ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اپنا پہلے وزن کر لیں، دیکھ لیں دوسری پارٹیاں کہ وہ کتنے جو ہے نا کس طرح کی تحریک چلا سکتی ہیں. پھر جو جے یو آئی کا معاملہ ہوگا وہ آپ نے خود کہا کہ جے یو آئی کو بھی مائنس کیا گیا پی ٹی آئی کے ساتھ، لیکن ہم نے دیکھا کہ 26ویں آئینی ترمیم جس ٹائم بہت ایک کریٹیکل رول ادا کر سکتی تھی جے یو آئی،
لیکن آپ لوگوں نے آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دے دیا اور اتنے منانے کے باوجود بھی آپ اپوزیشن کی بات نہیں مان سکے. اس وقت ایسا کیا وہ تھا کہ آپ نے مان گئے آپ ترمیم کے لیے اور میں یہی جماعتیں؟ آپ کو بتاتا ہوں اس میں. آپ نے اوریجنل ڈرافٹ نہیں دیکھا 26ویں ترمیم کا. اوریجنل ڈرافٹ جو ہے وہ 56 کلازز پہ مشتمل تھا، جس میں ملٹری کورٹ بھی تھی، جس میں ہائی کورٹ کی جی آرٹیکل 199 کے اختیارات ختم کرنا بھی تھے. جی بہت کچھ تھا اس میں، ٹرانسفر بھی اس میں تھی ججوں کی. تو اس میں 56 کلازز کو گورنمنٹ کے 20 کلازز تک ہم لائے. ٹھیک ہے جی، 20 یا 21 ہے. گورنمنٹ کے جی 21 کلازز رہ گئے، پھر بعد میں ایک انوائرمنٹ کے حوالے سے جی انسرشن ہوئی، اور 5 کلازز جے یو آئی کے حوالے سے، جس میں سود کا ایک ڈیو ڈیٹ پہ خاتمہ اور باقی شریعت کورٹ کا اور اسلامی نظریاتی کونسل کا، ان کو جو ہے نا مزید طاقت فراہم کرنا. تو یہ سارا کام جو ہے وہ جے یو آئی کا تھا. ایک دوسری بات یہ ہے کہ وہ جتنی بھی تلخی تھی وہ ہم نے اس کی تلخی کو ریڈیوس کیا تھا 26ویں ترمیم میں. اور یہ نہیں کہ اس میں صرف جے یو آئی شریک تھی، اس سر. میں پی ٹی آئی بھی شریک تھی اور آخر وقت تک شریک رہی. بعد میں جو ہے نا وہ پھر پتلی گلی سے وہ سر نکل وہ گئے. جو 20 یا 22 ترامیم جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، آپ کے خیال میں کیا عوام کے لیے اتنا ضروری تھی وہ؟ ایسا ہے کہ جب آپ پارلیمانی پالیٹکس کرتے ہیں تو اس میں پارلیمانی پالیٹکس میں جو ہے نا وہ آپ کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں. آپ نے یہ دیکھا کہ 27ویں ترمیم میں جو 2 لوگ کم تھے سینٹ میں، جی اس میں ایک پی ٹی آئی کا توڑ لیا گیا، ایک جے یو آئی کو تو توڑ لیا گیا. جی جی ٹھیک ہے، اس وقت بھی جو ہے وہ مجبوری یہ تھی کہ پی ٹی آئی کے تقریباً 11 یا 13 لوگ جو ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے تھے. پھر ہم اگر اس وقت اس میں شرکت نہ کرتے تو یہ ہمارے جو ہے نا وہ جو 5 مطالبات ہیں، سود کے حوالے سے، نظریاتی کونسل کے حوالے سے، شریعت کورٹ کے حوالے سے، شاید یہ معاملات رہ جاتے اور ہم اپنے منشور کو جو ہے نا وہ پس پش ڈال لیتے. اس وقت لوگ پھر ہمیں یہ طعنہ دیتے کہ جو کچھ آپ کو مل رہا تھا وہ آپ نے چھوڑ دیا، اور آپ جو ہے نا وہ اس حد تک چلے گئے اپنی سختی میں کہ آپ جو اپنے پروگرام کے مطابق حاصل کر سکتے تھے وہ حاصل نہیں کیا. اب یہ دیکھیے نا کہ ہم نے اس وقت جو ہے نا وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو علیحدہ نہیں ہونے دیا. ہم نے اسی کے اندر ایک بینچ کا جو ہے نا وہ رکھا. ہمارے اس کے اوپر کسی جج کا کوئی ریزگنیشن آیا جو ہمارے ووٹ کے بعد؟ کسی کا ریزگنیشن نہیں آیا نا. تو ہمارا مطلب یہ ہوا کہ جو کچھ ہم نے کیا وہ پھر بھی ایکسیپٹیبل تھا، اور اس کے بعد جو معاملات ایکسیپٹیبل نہیں ہوئے تو وہ 27th امینڈمنٹ پہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوئے. اس میں ججز کے ریزگنیشن بھی آئے، اس میں پارٹیوں نے کسی نے ووٹ نہیں دیا، کسی نے خلاف ووٹ دیا. تو پی ٹی آئی نے پہلے بھی ووٹ نہیں دیا تھا، خلاف ووٹ نہیں دیا اس نے. جی ہمیں پتہ ہے بائیک آؤٹ کر دیا تھا. ہاں، تو وہ بائیکاٹ کرنا اور خلاف ووٹ جی دینا ایسے ہی ایسے اس ہی. میں فرق ہے نا. اچھا یہ بتائیں سر کہ اب حکومت جس طرح اور یہ جو نظام چل رہا ہے یہ تو بڑا سموتھلی چل رہا ہے اور لگ ایسے ہی رہا ہے کہ کوئی اپوزیشن ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. کیا کوئی مستقبل قریب میں جے یو آئی، پی ٹی آئی، دیگر سیاسی جماعتیں یا جو ابھی ایک اپوزیشن کا الائنس بنا ہوا ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان، کیا اس پلیٹ فارم میں کوئی جان ڈالے گی جے یو آئی؟ کیا جے یو آئی کسی بڑے اس احتجاج کا حصہ بنے گی یا جس طرح چل رہا ہے اسی طرح چلتا رہے گا؟ پھر اگین اسی جو ہے نا دوبارہ وہی بات کروں گا کہ جے یو آئی وہ کام کر کے جس میں ہمارے پہلے جو ہے نا وہ نشستیں جو ہے وہ آدھی رہ گئی، اب دوبارہ وہی کام کر کے پھر مزید اپنی نشستوں کو آدھی رکھ لے. یعنی اس چیز کا بینیفٹ جو نون لیگ نے یا پیپلز پارٹی نے لیا اور پی ٹی آئی کے اگینسٹ لیا، اب جو ہے نا پی ٹی آئی وہ بینیفٹ لے لے ان کے اگینسٹ، اور ہم جو ہے نا وہ باہر کھڑے ہو کے تماشا دیکھتے رہیں اور کوئی اپنے پروگرام میں آگے جو ہے نا مزید نہ بڑھ سکیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ نظم کی بات کریں، آگے بڑھنے کی بات کریں. آپ بتائیں کہ کیا لیجسلیشن ہوگی آئندہ، پروگرام کیا ہوگا. یہ ساری چیزیں جب تک طے نہیں ہوں گی اس وقت تک ہم کسی کے ساتھ چلنے میں یا کسی کے ساتھ یا کسی کے ساتھ آگے یا کسی کے پیچھے چلنے میں اس وقت تک تیار نہیں. اچھا یہ بتائیں سر، آپ کی جماعت ایک دینی جماعت ہی کہلائی جاتی ہے اور بڑے اچھے ان میں رہنما تھے. یہ جب جمعیت علماء اسلام میں فاروق کھوکر نے ایک دم شمولیت اختیار کی تو بڑے آیا کہ کیا ہو گیا، مولانا کی جماعت میں فاروق کھوکر کیسے آ گئے؟ کیا جب فاروق کھوکر نے شمولیت کا فیصلہ کیا تو جماعت کے اندر بھی کوئی اختلاف تھا ان کو قبول کرنے میں؟ ایسا ہے، اس کے 2-3 جوابات ہیں. ایک یہ کہ جمعیت علماء اسلام سیاسی جماعت بھی ہے، مذہبی جماعت بھی ہے.
سیاسی جماعت میں کسی کے آنے میں کسی کو روکا جا سکتا ہے؟ یہ پہلا سوال۔ دوسری بات یہ کہ فرق کھوکھر کے کیا وہ کہیں پہ ان کو کسی عدالت سے سزا ہوئی ہے؟ کیا گیج کیا ہوگا، آپ کے پاس پیمانہ کیا ہوگا؟ سر ایک ریپوٹیشن ہے، اسلحہ اور ریپوٹیشن تو بعض لوگوں کی میرے بارے میں بھی سوالات اٹھا دیتے ہیں سر آپ کی ریپوٹیشن بہت اچھی ہے۔ تو مطلب سوال اٹھانے کی بات ہے نا، کسی کو اگر میں پسند نہیں ہوں تو میرے بارے میں بھی سوال اٹھا سکتے ہیں۔ باقی وہ نماز 5 وقت کی پڑھتا ہے، ہمارے سے پھر بھی ادھر ادھر ایک آدھ ہو جاتی ہے تو اس سے وہ نمازی ہم سے بہتر ہے۔ اب باقی دلوں کے حال تو اللہ پاک جانتے ہیں، اس پہ کوئی آنے والے کو نہیں روک سکتے۔ آپ کے خیال میں کوئی تقویت ملی ہے JUI کو فاروق کھوکھر کے آنے سے؟ دیکھیے ہر آنے والا، کیونکہ ووٹس کا معاملہ ہے نا، جب آپ سیاست کرتے ہیں تو ووٹس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہاں پہ اپنا جو پنڈی کا علاقہ ہے یا اسلام آباد کا علاقہ ہے، یہاں پہ تو جماعت اتنی مضبوط نہیں ہے۔ اب اگلی الیکشن جو ہے نا، اس کا پیمانہ ہو سکتے ہیں کہ اس میں کسی کے آنے سے فائدہ ہوا ہے یا کسی کے آنے کا نقصان ہوا ہے، یہ تو اگلی الیکشن میں پتہ چلے گا۔ مگر کسی کی نیکی یا بدی جو ہے نا وہ ہم گیج نہیں کر سکتے، یا ہم کرنے والے کون ہیں، یہ تو اللہ پاک کا اور اس انسان کا معاملہ ہے۔ سر آخر میں یہ بتائیں کہ PTI ہم نے دیکھا کہ بالکل تنہا رہ چکی ہے، اب تو انہوں نے اپوزیشن لیڈر بھی محمود خان اچکزئی کو بنا دیا ہے۔ آپ مولانا صاحب بھی گئے ان کے چیمبر میں، ان کو مبارکباد دے کر آئے، کیسے دیکھتے ہیں سر PTI کی سیاست کو؟ ظاہر ہے بینگ اے سینئر سیاستدان، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جس پینڈورا باکس میں وہ بند ہو چکے ہیں، کیا رستہ ہے ان کے لیے نکلنے کے لیے؟ PTI بطور جماعت اس میں کوئی نظم نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ بطور جماعت اس کی کوئی مقبولیت ہے تو وہ بھی میں نہیں مانتا، مگر عمران خان کی اپنی ذات وہ کہیں نہ کہیں میٹر کرتی ہے، وہ ان کی اپنی ذاتی حیثیت جو ہے نا وہ میٹر کرتی ہے۔ تو PTI جو ہے ون مین شو ہے، JUI جو ہے وہ یونٹ سے شروع ہوتی ہے اور مرکز تک جاتی ہے۔ بہت ساری جماعتیں دوسری بھی اسی طرح سے ہوں گی، مگر ہماری جماعت جو ہے نا وہ ایک اتنے محلوں سے شروع ہوتی ہے اور محلے سے شروع ہو کے پھر اوپر تک جاتی ہے۔ تو ہماری جماعت ہے، وہاں پہ ایک شخص ہے، یہ فرق ہے۔ بہت شکریہ سر وی نیوز کو ٹائم دینے کے لیے، تھینک یو۔ تھینک یو۔